محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جب انسانی تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو ہمیں جہالت، ظلم، بربریت، ناانصافی، بے روی اور انسانی جانوں کے کشت و خون کی بھیانک تصویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر طرف تاریخی کی سیاہ چادر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسے عالم میں پوری انسانیت ایک نجات دہندہ کی منتظر ہے۔ مظلوم، بے کسوں اور بے سہاروں کی آواز عرش الہی سے ٹکراتی ہے۔ اے اللہ، کوئی ایسا منحصر غمگسار بھیج جو ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ آخر خدائے بزرگ کو برتر کو اپنے پیدا کردہ انسانوں پر رحم آ گیا اور عرب کے تاریخ ریگستانوں میں ایک ایسی شخصیت کو خانوادہ بنو ہاشم میں اپنا نمائندہ خاص بنا کر بھیجا جو اپنے کردار و عمل سے کائنات کے تمام مظلوم و مجبوروں کا نگہبان بن گیا۔ صدر ذی وقار خطہ عرب کی اس وقت کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہر طرف ڈاکہ زنی، لوٹ مار، قتل و غارت و خود غرضی و خود پرستی، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے قتل کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ سرکار دو جہاں اس دنیا میں جب تشریف لائے تو عرب معاشرتی اور اخلاقی طور پر مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف لامرکزیت اور لاقانونیت تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے پر برتری جمانے کی کوشش میں سالہ ہر سال سے برسر پیکار تھا۔ شراب، جوا اور عصمت دری عام عادات میں شامل تھی۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کے بعد تبلیغ سے اس معاشرے کی بگڑی ہوئی اقدار کو سنوارنے کی کوششیں شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی بدولت وہ قبیلے جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ایک مرکزی معاشرہ اور ایک مرکزی اسٹیٹ عمل میں آئی۔ احباب دانش، وہ بیٹی جسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، خدا کی رحمت تصور کی جانے لگی۔ ان افراد کو معتبر مقام عطا کیا جن کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ لوگ جن کی کوئی اپنی رائے نہ تھی، ان کو غلامی سے نجات دلائی۔ ان کی شخصیت کو بہتر اور جدید بنیادوں پر سنوارا۔ سالہ سال سے برسر پیکار قبیلوں کے مزاج کو اتنا تبدیل کر کے رکھ دیا کہ مواخات کے بعد انصار اور مہاجر میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ سردار اور غلام کا فرق اپنے عمل سے ختم کیا۔ جنگ خندق میں اپنے ہاتھوں سے خندق کھود کر لوگوں کو بتا دیا کہ جتنا تمہارے غلام پر کام کرنا فرض ہے اتنا تم پر بھی ہے۔ بیواؤں کی اس انداز میں دل جوئی کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے انسانیت کو وہ مقام اشرف ملا جو اس سے پہلے کبھی نہ نصیب ہوا تھا۔ جناب صدر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہی کا صلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا فیض تھا کہ معاشرتی اور اخلاقی اقدار کی جو بنیاد آپ نے رکھی آج تک پورا عالم اسلام پر گامزن ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عدل و انصاف سے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں اقربا پروری، خوش آمد اور ذاتی پسند و ناپسند کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ یہاں تک کہ جس جرم کی سزا مقرر کی گئی وہ سب پر لاگو کی گئی۔ جب ایک دفعہ ایک عورت کو چوری کے الزام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ لوگوں کی فرمائش پر چشمہ ہدایت نے فرمایا کہ اگر آج خانوادہ بنو ہاشم کی کوئی خاتون بھی چوری کے الزام میں پیش ہوتی تو محمد اس کے ہاتھ بھی کاٹ دینے کا حکم دیتے۔ جناب صدر، انصاف پر مبنی اس فیصلے نے کائنات کے منصفوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ فیض و برکات کی ایک نہ ختم ہونے والی لڑی پر ہو کر لائے۔ رحمت کا یہ عالم کہ کائنات اش اش کر اٹھی۔ الغرض وہ احد کا میدان ہو یا کوڑا پھینکنے والی گڑیا یا کہ فتح مکہ کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے وہ عظیم نمونے پیش کیے جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ یہ ارض و سما کیسے کرینے سے بنے ہیں، اللہ کے نائب مدینے سے بنے ہیں۔ طاہر کرے تعریف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہاں تک، طاہر کرے تعریف محمد کی کہاں تک، مرسل میرے آقا کے پسینے سے بنے ہیں۔